کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ معاشرہ آدمی کا دوسرا باپ ہوتا ہے۔ دونوں باپ ہی بچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دونوں ہی بچوں کو کارآمد بناتے ہیں یا ناکارہ بناتے ہیں، صحت مند بناتے ہیں یا بیمار کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ایک بچوں کو محبت کرے اور دوسرا نفرت، تو پھر بچے کہیں کے نہیں رہتے، جیسے کہ ہم کہیں کے نہیں رہے ہیں، کیونکہ ہمارے نصیب ہی برے ہیں جو ہمارے حصے میں دوسرا باپ ستیلا آیا ہوا ہے، اور ستیلے کے ساتھ ساتھ وہ باپ بھی جس کو 73 سالوں سے محرومیاں، مایوسیاں اور ادھورا پن زخمی کرتے رہے ہیں، کچلتے رہے ہیں۔ ظاہر ہے جو خود مایوسیوں، اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہو اور جسے روشنی سے نفرت ہو گئی ہو، وہ اپنے بچوں کو روشنی کیسے دے سکتا ہے، اچھا مستقبل کیسے دے سکتا ہے؟ اس لیے ہم سب خاکروب بن کے رہ گئے ہیں، وہ خاکروب جو زندگی بھر امیروں، طاقتور اور با اختیاروں کی گند صاف کرتے رہتے ہیں۔ گناہ وہ کرتے ہیں، عذاب ہم جھیلتے ہیں۔ کرپشن وہ کرتے ہیں، سزا ہم کاٹتے ہیں۔ بدعنوانی وہ کرتے ہیں، مجرم ہم ٹھہرائے جاتے ہیں۔ دنیا بھر کے سارے غلط کام وہ کرتے ہیں، بد دعائیں ہمیں لگتی ہیں، اور پھر بھی وہ ہمیں گالیوں پہ گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ ہماری حالت ان پاگل کتوں کی طرح کر دی گئی ہے جو اپنے آپ کے زخم چاٹتے رہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ باقی نہیں بچا ہے کہ ہم اپنی امیدوں کی نیلامی لگا دیں، اپنی خواہشیں، اپنی آرزوؤں کو قبرستان میں جا کر دفنا دیں، ان کی قبریں بنا دیں۔ ظاہر ہے اب ہمارے پاس وقت ہی کیا بچا ہے جو ان کو اور زندہ رکھ سکیں۔ آخر کب تک ان کا بوجھ اپنی کمر پر لادے پھرتے رہیں گے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے خوابوں کو وہ سزائیں دیں جو کبھی دوبارہ ہماری آنکھوں میں پھٹک نہ پائیں۔ آج ہم سب بیمار ہیں، اس لیے کہ ہمارا دوسرا باپ بھی بیمار ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں انسان کی شخصیت اور کردار کی تعمیر میں جینیٹک انہیریٹنس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جس میں حالات اور واقعات، ان کا رد و بدل اور نشیب و فراز سبھی کچھ شامل ہے۔ گویا خارجی ماحول، تربیت، تعلیم اور دیگر سماجی عوامل کے ساتھ ساتھ جینز کا کردار بھی انسان کی شخصیت، مزاج اور رویوں کو تشکیل دیتا ہے۔ انسان کو فنا ہے، لیکن جینز نسل در نسل اپنا سفر جاری و ساری رکھتی ہے۔ اس لیے بیمار آدمی بیمار بچوں کو جنم دیتے ہیں اور صحت مند آدمی صحت مند بچوں کو۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ ہماری نسل در نسل بیمار چلی آ رہی ہے۔ ظاہر ہے بیمار سماج بیمار بچوں کو ہی جنم دے گا۔ ہم کبھی پورا سچ نہیں بولتے ہیں، بس اتنا بولتے ہیں جس سے ہمیں نقصان نہ پہنچے۔ یہ ہماری بدترین خاصیتوں میں سے ایک خاصیت ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم اپنے مفادات کے غلام ہیں اور ساتھ ساتھ منافق بھی ہیں۔ اس لیے نہ خود کچھ سمجھ پاتے ہیں اور نہ دوسروں کو کچھ سمجھنے کا موقع دیتے ہیں، بس جھوٹ کی چکی میں پستے رہتے ہیں۔ ہم سب کے سب ادھورے ہیں، اور یہ ادھورا پن ہماری زندگی اور سماج کی ہر چیز میں چھلکتا رہتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ساری زندگی اپنے آپ کو پورا اور صحت مند ثابت کرنے میں مصروف رہتے ہیں، اور وراثت میں ادھورا پن اور بیماریاں چھوڑ جاتے ہیں، اور ہمارے وارث
ہماری وراثت پر اپنی پوری طاقت اور قوت سے جھپٹ کر اسے اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں، اور یہ عمل اسی طرح سے جاری رہتا ہے۔ اصل میں ہم پورا سچ اس لیے نہیں کہتے کیونکہ جب ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا سماج بیمار ہے تو پھر ہمیں بیمار کو تندرست کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اور جب ہم بیمار سماج کو صحت مند کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمیں اپنا علاج بھی کرنا پڑے گا، اپنے آپ پر ملامت بھی کرنا پڑے گی، اپنے آپ کو بھی کوسنا پڑے گا، اپنے آپ کو بھی برا بھلا کہنا پڑے گا۔ اصل میں ہم یہ سب کچھ نہیں چاہتے ہیں، اور نہ ہی ہم اپنے آپ پر شرمندہ ہونا چاہتے ہیں، اور نہ ہی پشیمان۔ اس لیے جھوٹی، ادھوری اور بیمار زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں، بس ایک عادت سمجھ کر گزارتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ امریکی کہاوت ہے، ماضی کے لیے ہیٹ اور مستقبل کے لیے کوٹ اتارنا ضروری ہے۔ سیاہ فام امریکی شاعرہ اور ناول نگار ایلس واکر کہتی تھی کہ کسی بھی سماج میں تبدیلی انسان کے ذاتی خیالات میں تبدیلی لائے بغیر ممکن نہیں۔ یہ ان کا کہنا تھا۔ اگر آپ اپنے آپ میں تبدیلی نہیں لائیں گے تو ساری زندگی آپ کے ذہن میں ایک کشمکش اور تصادم جاری رہے گا، اور آپ ساری زندگی اذیت اٹھا کر مر جائیں گے، لیکن یاد رہے تمہارے خیالات اور احساسات پھر بھی نہیں مریں گے، وہ ایک نسل سے دوسری نسل تک جینز کے ذریعے منتقل ہوتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے تمہیں مرنے کے بعد چین نصیب ہو جائے، لیکن تمہارے خیالات اور احساسات پھر بھی بے چین ہی رہیں گے۔ اسکائلیس کو یونانی پیغمبرانہ صفات کا المیہ نگار مانتے تھے۔ ان کا ایمان تھا اسکائلیس ڈرامے کے موضوعات اور پلاٹ وحی کی صورت میں اس پر اترتے ہیں۔ اسکائلیس کا ایک ناقابل فراموش المیہ ڈرامہ پرومیتھیسس باؤنڈ ہے، جس میں ہیرو پرومیتھیسس زیوس دیوتا کے خلاف بغاوت کا مرتکب ہوتا ہے۔ پرومیتھیسس انسانوں کا ہمدرد ہے اور خود بھی ایک دیوتا ہے۔ پرومیتھیسس آگ چرا کر انسان کو دے دیتا ہے، اور زیوس اس کو اس جرم میں سزا دیتا ہے اور کاشکیا کی چوٹی پر باندھ کر اس پر بھوکا عقاب چھوڑ دیتا ہے۔ وہ عقاب دن بھر اس کا جگر نوچتا رہتا ہے، رات کو اس کا جگر پھر واپس اپنی اصل شکل میں آ جاتا ہے۔ پھر صبح وہی عقاب پھر جگر نوچنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے جب یہ ڈرامہ پڑھا ہے، مجھے تب ایسا لگا ہے کہ ہم سب بھی پرومیتھیسس ہیں، جنہیں بیمار زیوس سماج نے سزا میں مبتلا کر رکھا ہے۔ دن بھر بھوکے عقاب ہم سب کا جگر نوچتے رہتے ہیں، اور رات کو ہمارے جگر واپس اصلی شکل میں آ جاتے ہیں، اور صبح ہوتے ہی پھر وہ بھوکے عقاب ہمارا جگر نوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ عمل ہماری قبروں میں جانے تک اسی طرح سے جاری و ساری رہتا ہے۔ ہم بغیر احتجاج کیے، بغیر مزاحمت کیے، بغیر شور شرابہ کیے، چپ چاپ خاموشی سے سب کچھ اسی طرح سہتے جا رہے ہیں۔ اگر یہ اذیت آپ اور مزید برداشت کر سکتے ہیں تو پھر اور بات ہے، ورنہ آئیں مل کر اس گلے سڑے بدبودار ظالم اور بیمار سماج کو کہیں دور، بہت دور جا کر زمین کے اندر اتنی گہرائی میں جا کر دفن کریں کہ دوبارہ اس کے جراثیم ہماری طرف پلٹ کر نہ آ سکیں۔
خدا حافظ، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔